اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بھی ہو سکتے ہو، ارب پتی بھی آپ ہو سکتے ہیں، صرف تیسرے کلمے سے دل لگا لیں۔ یہ عمل آپ کے لیے تیسرا کلمہ، میں اس پہ بہت کثرت سے بات کر چکا، ویڈیوز بھی بنا چکا، احادیث کے حوالے سے بھی بات ہو چکی اس کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا۔ اس کے الفاظ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے ان کے بدلے میں اللہ پاک جو عطا فرماتے ہیں نا بندے کو، وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اکثر بہن بھائی بات کرتے ہیں کہ جناب مجھ سے کہ جی وہ، یا تو وہ جو بہن بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سر بہت سارے عمل کر لیے رزلٹ نہیں مل رہا، یا وہ بہت سارے بہن بھائی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عبادت کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، مطلب ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو آپ یقین کریں میں ان کو بھی تیسرے کلمے کی کثرت کا کہتا ہوں۔ میری ذاتی خواہش یہ ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے اور میں کرتا بھی ہوں کہ میں رات کو جب سونے جاؤں تو میں یہ پڑھتے 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 سو جاؤں، اور وہ سب کچھ جب میں کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد جو سکون، جو مزہ، جو عبادت کے اندر کرنے کا جس طرح سے حق ہوتا ہے نا، وہ پھر محسوس ہوتا ہے، وہ فیل کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کو باتوں میں نہیں بتایا جا سکتا کہ یار یہ اس سے ہوتا کیا ہے، صرف فیلنگز ہے بندے کی۔ تو میں اکثر بہن بھائیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے نا کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ اپنی عبادات کو بڑھائیں، مگر آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، شیطانی قوتیں آپ کو ایسا کرنے سے روکتی ہیں کہ یہ اس کو عبادت کی اس طرح عادت نہ پڑے۔ تو آپ اللہ کے اسماء کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کی مدد لیتے ہیں کہ یا اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ، اگر آپ ایک ہاتھ جاتے ہیں نا اللہ کے رستے پہ، اللہ کی طرف موو کرتے ہیں، تو 4 ہاتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کی کوشش کرنا، فرسٹ اسٹیپ یہ آپ کے لیے ہوتا ہے امپورٹنٹ کہ آپ نے اٹھانا ہے قدم، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کرنی ہے، آپ کو ہمت ملے گی، اور پھر آپ حوصلے کے ساتھ یہ چیز ہے۔ اب بات آ جاتی ہے پیسے کی، رزق کی۔ بھائی جب وہ واقعہ جیسے کہ میں نے ایک عرابی کا آپ کو بتایا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا کہ میں کیا پڑھوں، تو بات یہ ہے کہ جب آخر میں اللہ کے نبی نے جب کہا کہ آپ کے لیے ہے کہ اس کے بعد آپ جو اللہم رزقنی کہو گے تو اللہ رزق بڑھا دے گا، اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ آپ پر رحم کریں گے، اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو پھر آپ یہ تیسرے کلمے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ آپ کے دل میں ہو کہ جی میں لاکھ پتی ہو جاؤں تو اللہ آپ کو کروڑ پتی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کروڑ پتی ہونے کی دعا کرو گے، اللہ آپ کو ارب پتی بھی بنا دے گا۔ اللہ نے تو جب راضی ہو جانا ہے، پھر آپ کی جو دعا مانگی ہوئی ہے قبول کر لینی ہے نا، اور ان قبولیت کے اندر کوئی ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ عمل تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن میرا مقصد یا مشورہ اس تمہید کا یہ تھا کہ دوستو، قبولیت کی تو کوئی بھی گھڑی ہوتی ہے، ہر جمعے میں بھی آتی ہے، جمعے کے خطبے کے دوران امام کو جو وقفہ دیتے ہیں اس میں بھی ہوتی ہے، آپ سارے دن میں بھی کوئی ایک آدھ گھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ تیسرے کلمے کی کثرت شروع کریں گے اور وہ کوئی گھڑی آپ کو مل گئی، وہ لمحہ جو قبولیت کا تھا، اور آپ کا یہ پڑا ہوا قبول ہو گیا، تو آپ ریئلی میں ارب پتی بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ خواہش تو آپ کے دماغ میں وہی چل رہی ہوگی نا جب وہ آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اس طرح عبادت کرو تو بھی پھر دیوانگی سے کرو، دل سے کرو، کچھ تو کرو ایسا کہ جس سے آپ کی کچھ تو بدل جائے، یا دنیا بدل جائے، آخرت بدل جائے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ دونوں ہی بدل، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف کرنا ہے، اس عمل کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن جائے نا، تو پھر اس عمل کو اس طرح شروع کریں کہ فجر کے ٹائم سے بھی پہلے جو تہجد پڑھتے ہیں تو وہ بیٹر رہے گا، ورنہ فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے آپ نے، اگر تہجد پڑھتے ہیں تو جو نفل تہجد جب آپ پڑھ لیا آپ نے، تو پھر آپ نے عمل شروع کیا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر 7 ٹائمز درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا،
پہلے 7 ٹائم درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 313 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 بار، پھر 7 بار درود ابراہیمی۔ لیکن اس کے بعد پھر سارا دن کثرت سے آپ نے بغیر وضو ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ نے یہ 40 دن یہ اپنی روٹین رکھنی ہے کہ آپ نے تیسرا کلمہ ہی پڑھتے رہنا۔ 40 ڈیز آپ یہ عمل کر لو اپنے دماغ میں، اگر آپ نے امیر ہونے کی ٹھان رکھی ہے نا، اور آپ کی کوئی حاجت نہیں، وہ ہر وقت آپ کے دماغ میں چلتی رہنی چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ 40 ڈیز سے پہلے پہلے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی، کہ آپ کو صرف وہ قبولیت کی گھڑی ملنی چاہیے، بس اگر وہ گھڑی آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے باوجود پھر آپ اس کو 40 ڈیز پورے کریں، آپ کے حالات اچھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی سن لی، بہت پیسہ آ گیا، مال بڑھ گیا، کوئی رکا ہوا کوئی پلاٹ تھا جو بک گیا آپ کا، کوئی وراثتی زمین تھی جو آپ کو مل گئی، پر آپ نے 40، اور پھر 40 ڈیز ہی کیوں، اس کو لائف ٹائم کیوں نہیں کرتے، تاکہ زندگی میں ایسا کبھی برا وقت آئے ہی نہیں آپ کو۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ تھی، تو یہ عمل میں نے آپ کو بتانا تھا، فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، بہت سارے عمل کرنے سے، بہت ساری دعائیں کرنے سے بھی نہیں ہو رہا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ باقی انشاءاللہ مجھ سے اگر واٹس ایپ پہ بات کرنی ہو تو شام 5 سے رات 10 بجے کے ٹائم میں کیجیے گا، آگے پیچھے پلیز نہیں، بہت رش ہوتا ہے، میں اپنی بیماری کے باوجود بھی آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں، مجھے تھوڑا سا لیور کا ایشو چل رہا تھا، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز وقت کا خاص خیال رکھا کریں، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ باقی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے میرے جو دوست یا بہن بھائی ہیں، وہ ایک میسج کر کے ٹائم لے لیں تاکہ آسانی سے بات ہو جائے، اس کے کوئی چارجز تو ہے نہیں۔ باقی انشاءاللہ آپ سے پھر ہمیشہ سے جو ریکویسٹ میں کرتا آیا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ میری ہمیشہ سے ایک رہی ہے، میں دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ یار جب کوئی تکلیف میں، پریشانی میں کوئی آپ سے رابطہ کر ہی لینا، تو کسی پریشانی میں کوئی کسی سے رابطہ کرتا ہے اپنا سمجھ کے کرتا ہے، آپ کچھ بھی نہ کر پاؤ نا اس کے لیے، تو کم از کم اس کے لیے دعا کر دیا کرو کہ اللہ پاک اس کے معاملات کو بہتر کر دے، اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ اتنا تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق بنتا ہے نا، تو اسی حق کے ہی تناظر میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یار میں تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، جب بھی کوئی آپ میسج کرتے ہو کہ شاہ جی یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں آپ سے بس اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کچھ نہیں کرنا کسی کے لیے، کسی نے دعا تو کر دو، یہ تو کرنا آسان ہے، تو آپ کی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بہتر سے بہتر چیز جو ہے آپ کے لیے پیش کریں، کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے پہلے آپ سے معذرت کرتے ہیں، اللہ سے مطابق کرتے ہیں۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔